بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس سیریز کی آج کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قدرت کا یہ کیا عجب شاہکار ہے۔ ہم سر اٹھا کر اوپر آسمان پر دیکھتے ہیں، ہمیں ایک پرندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، اچھا منظر ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی سائنس ہے، اس کے پیچھے کتنی میتھس ہے، اس کے پیچھے کتنی فزکس ہے، اس کے پیچھے کتنا منصوبہ ہے، اس کے پیچھے کتنا نظام ہے، وہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے تو جانا ہے۔ کل ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ کس طریقے سے 60 لاکھ پرندہ ایک ساتھ ہوا میں اڑتا ہے، اور کل ہم نے آخری بات یہ کی تھی کہ جس طرح ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وی شیپ میں یہ پرندے اڑ رہے ہیں، وی شیپ میں، یعنی اس کی ہر چیز میں تدبیر ہے۔ یہ جو وی شیپ میں بھی پرندے اڑ رہے ہیں، دن گزر رہا ہے، رات آ رہی ہے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، سورج کی تمازت، دن کے اجالے، رات کے اندھیرے، اور یہ پرندے اڑتے چلے جا رہے ہیں، اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں عقب میں منظر تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پرندے اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے یہاں چھوڑا تھا کہ یہ جو وی شیپ میں پرندے اڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی تدبیر ہے، یہ بھی کوئی حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، یہ بھی صرف منظر نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی نظام ہے۔ اور وہ کیا ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ہم آج عرض کرتے ہیں کہ کیسے اس کے پیچھے بھی قدرت کا بہترین انجینئرنگ ڈیزائن ہے۔ اٹ از ایکچولی ان انجینئرنگ ڈیزائن۔ ہاؤ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں، اور آج کے بعد جب آپ دیکھیں اس طریقے سے وی شیپ میں پرندے الگ الگ سمت میں اڑ رہے ہیں، تو یہ بات سوچے گا اور سبحان اللہ کہیے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پرندے اس انداز سے اڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، ہر پرندے کے پروں سے ہوا کی ایک لہر بنتی ہے، ہر پرندے کے پر سے ہوا کی ایک لہر بنتی ہے، اور اس کے پیچھے آنے والا پرندہ اسی لہر کو استعمال کرتا ہے، جس سے اس کی ایفرٹ کم لگتی ہے پیچھے والے کی، کیونکہ وہ اس لہر کو استعمال کر رہا ہے۔ جیسے کوئی موٹر سائیکل والا تیز ہوا میں کسی ٹرک کے پیچھے ہو جائے، تیز ہوا چل رہی ہے، ایک موٹر سائیکل والا پیچھے ایک ٹرک ہے، یعنی وہ ٹرک آگے اور موٹر سائیکل والا پیچھے، تو ظاہر ہے موٹر سائیکل والے کو ہوا کے اگینسٹ کم مزاحمت کرنی ہوگی، چونکہ ٹرک ہے آگے، وہ زیادہ فیس کر رہا ہے ہوا کو۔ اس طرح ہر پرندے کی جو 20-30% انرجی ہے وہ بچ جاتی ہے آگے والے پرندے کی وجہ، چونکہ جو آگے ہے وہ ہوا کا زیادہ پریشر لے رہا ہے، پیچھے والے کی انرجی بچ جاتی ہے، which makes the journey easy۔ پورا سفر باقیوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کہ اب جو سب سے آگے جو ہوتا ہے، جو آگے بڑھتے ہیں، اب جو سب سے آگے پرندہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تھکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو صرف ہوا ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے، جب وہ ایک پرندہ ہے، جس طرح اس میں بھی سب سے آگے اڑا ہے، یہ پرندہ سب سے زیادہ تھکتا ہے چونکہ سب سے زیادہ ہوا کا پریشر لے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک چیز آتا ہے جب یہ پرندہ ذرا تھک جاتا ہے، نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ پرندہ سب سے زیادہ تھکتا ہے، جیسے ہی وہ تھکتا ہے وہ پرندہ پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے ہی یہ پرندہ پیچھے جاتا ہے ایک دوسرا پرندہ اس گروپ کا لیڈر بن جاتا ہے۔ یہ قدرتی ٹیم ورک ہے، صف در صف اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب انسان اس صف کو دیکھتا جائے اور سبحان اللہ کہتا جائے، اور اس آیت کو سنے اور باوا سے بلند سبحان اللہ کہتا چلا جائے۔ یہ سورہ ملک ہے، آیت نمبر 19 ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو صفیں باندھے ہوئے اڑتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی پر سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ رحمان ہی تھامے ہوئے ہیں، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ گویا یہ جو وی فارمیشن ہے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک صف ہے۔ ایک اور معصومانہ سوال، یہ ان پرندوں کو، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دن کا منظر آ رہا ہے، پھر رات کا منظر آ رہا ہے، پھر دن کا منظر آ رہا ہے، پھر رات کا منظر آ رہا ہے، یہ اتنے دور دور کے رستے ان کو کیسے یاد رہتے ہیں؟ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی زمین پہ نہیں جا رہے، آسمان پہ جا رہے ہیں۔ یعنی زمین پر تو پھر کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا، درخت ہے، سمندر ہے، یہاں یہ نشان ہے، آسمان تو بظاہر ایک جیسا ہے۔ تو اگر کوئی جواب میں کہے کہ بھائی جہاز بھی تو سفر کرتے ہیں انسان کے بنائے ہوئے، جہاز کیسے سفر کرتے ہیں؟ جی پی ایس ہوتا ہے نا اس کے اندر۔ ہم کیسے سفر کرتے ہیں؟ جی پی ایس ہوتا ہے نا۔ یہ پرندے کیسے سفر کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو جی پی ایس نہیں ہوتا ہے نا۔ غلط، ہوتا ہے جی پی ایس، ہوتا ہے جی پی ایس۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، ان پرندوں کے پاس جی پی ایس ہوتا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 جی پی ایس ہوتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بلٹ ان نیویگیشن ان پرندوں کے پاس۔ ہم انہیں کوئی چھوٹی مخلوق سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اب آپ سنتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے چلے جائیے۔ سورج ان پرندوں کا پہلا جی پی ایس ہے۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، سورج کی جگہ دیکھ کر سورج کہاں ہے
کس اینگل پر ہے, کتنی اونچائی پر ہے, اس سے ان پرندوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کو لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر یہ پرندے, اب رات چھا گئی ہے, رات کو یہ پرندے کیا کرتے ہیں جب سورج نہیں ہوتا؟ یہ اس سے زیادہ عجیب ہے, اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے. اب جب جیسے ہی رات ہوتی ہے, کہہ لیجئے دوسرا جی پی ایس آن ہو جاتا ہے. اب سورج نہیں ہے, اب رات والا جی پی ایس آن ہو گیا ہے. رات کے وقت یہ پرندے ستاروں کی پوزیشنز دیکھ کر اپنے راستے کا اندازہ لگا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تیسرا جی پی ایس, تیسرا جی پی ایس اس سے زیادہ عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے دماغ میں ایک میگنیٹک سینسر ہوتا ہے. کیا ہم ایک ویڈیو کے ذریعے اس کو اور دکھا سکتے ہیں کہ کیا وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جی پی ایس کیا ڈالا ہے کہ ان کے دماغ میں ایک میگنیٹک سینسر ہوتا ہے. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں, پھر اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. دکھائیے گا. Magnetic fields. While you're using GPS to navigate, certain birds have been seeing Earth's magnetic field for millions of years. And I mean literally seeing it, like a glowing map painted across their vision. Birds have a protein called cryptochrome in their eyes that uses quantum entanglement. When light hits it, paired electrons get influenced by Earth's magnetic field, creating visual patterns that work like a built-in compass. کیا بات ہے. اب آپ یہ جو ویڈیو میں جو سمجھایا گیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پرندے کے دماغ میں ایک میگنیٹک سینسر ہوتا ہے. یعنی کیا؟ ہماری جو زمین ہے اس کی کچھ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. مجھے نہیں نظر آ رہی, ان کو آ رہی ہیں. زمین کی کچھ میگنیٹک ویوز ہیں. ان پرندوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹین, اس کا ایگزیکٹ ٹرم بھی یوز کیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا حیرت انگیز سسٹم بنایا ہے کہ جب بھی پرندہ آسمان کی روشنی کو دیکھتا ہے تو اسی لمحے زمین کی ان ویوز کا اثر یوں ہوتا ہے کہ وہ ویوز گویا پرندے کی نظر میں ایک نقشہ یا پوری روشنی کی ایک لائن کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جس طرح بھی آپ نے اس ویڈیو میں بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میگنیٹک ویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس نے ویڈیو میں کہا کہ لائک لٹرلی سیئنگ اٹ, جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ باقاعدہ میگنیٹک ویو آسمان کی طرف دیکھتا ہے, زمین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے, وہ ویوز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ ایک نقشے یا روشنی کی لائن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, اور یوں یہ پرندہ, مجھے اور آپ کو پرندہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ پرندہ کوئی عام منظر نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ پرندہ دراصل ایک ایسا نقشہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اسے راستہ بتاتا ہے, شمال کہاں ہے, جنوب کہاں ہے, منزل کا راستہ کہاں ہے. یہ نقشہ نہ میرے سامنے آتا ہے, یہ نقشہ نہ آپ کو نظر آتا ہے, یہ نقشہ نہ کسی مشین پر نظر آتا ہے, یہ صرف اس مخلوق کو دیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنا سکھا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں سوال بنتا ہے نا, کون ہے جس نے اس کو اس راستے پر چلنا سکھایا ہے؟ وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے. کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان مکان کے نظام سارے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے. کون ہے جو ان پرندوں کے لیے راستہ بنا رہا ہے؟ وہی خدا ہے. سنیے قرآن کریم کی ایک اور آیت, سورہ انعام ہے, آیت نمبر ہے 97, اور اس کا ترجمہ سنیے اور لطف لیجئے. سورہ انعام آیت نمبر 97 کا خلاصہ یہ ہے, وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے اندھیروں میں, خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو. یہ آج بتا رہی ہے سائنس کہ ان ستاروں کے ذریعے یہ ہوتا ہے, روشنی کے ذریعے میپنگ ہوتی ہے, جی پی ایس ہوتا ہے, میگنیٹک ویوز ہوتی ہے, سن لائٹ کا یہ ہوتا ہے, ستاروں کے ذریعے راستہ. 1400 سال پہلے سورہ انعام میں آیت 97 فرمایا, وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے اندھیروں میں اور خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کرو. سورہ نحل کی ایک اور آیت ہے, سورہ نحل کی آیت نمبر 16 ہے, اس میں کہا گیا ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. آج جدید سائنس سے معلوم ہوا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں, پرندے بھی ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, پرندے بھی. ایک اور عجیب و غریب نکتہ سنیں, پرندوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے. یعنی کہ وہ پہاڑ
جو بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ دریا، سمندر، جنگلات، عجیب بات ہے سب کو اوپر سے نقشے کی طرح یاد کر لیتے ہیں اور سالوں بعد بھی اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور سنیے، کچھ پرندوں میں تو ایک خاص قسم کی ایک نیویگیشن ہوتی ہے، اس کو کیا مطلب، اس کو سادہ الفاظ میں کیا ہے، خوشبو کا نقشہ۔ جی آپ نے ٹھیک سنا، خوشبو کا نقشہ۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ پرندوں کی وہ قسم ہے یا ان کے اندر وہ فیچر ہے، یہ خوشبو سے راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہاں کی یہ خوشبو ہے، یہاں کی یہ مہک ہے، اس کا یہ راستہ ہے، یہاں کی یہ مہک ہے، اس کا یہ راستہ ہے۔ فضا، سمندر، پہاڑ، زمین، ہر جگہ کا ایک خوشبو کا پیٹرن ہے جو کہ وہ یاد کر لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ذریعے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ تا حد نگاہ نظر آ جانا یہی بہت بڑی بات ہے، معلوم ہوا نہیں، یہ تو خوشبوؤں کے پیٹرنز تک یاد کر لیتے ہیں اور وہاں تک اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ کون ہے جو ان پرندوں کو اپنی منزل سے اڑا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے؟ کون ہے جو ان پرندوں کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 GPS سسٹم انسٹال کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کی ان خوبصورت چہچہاٹ جو میرے آپ کے کانوں میں آ رہی ہے ابھی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثنا کر رہے ہیں؟ کون ہے جس نے ان کو یہ آواز دی ہے؟ کون ہے جس نے ان کو یہ سماعت دی ہے؟ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے زمان مکان کے نظام سارے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے۔ پرندوں کی مائگریشن کی بات ختم ہو گئی ہے قرآن و سائنس میں، لیکن ایک اور مائگریشن ہے، یقین کریں وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مائنڈ بلوئنگ ہے۔ وہ کس کی ہے؟ وہ کیسی ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔